آپ کے علم میں ہوگا بھی پچھلے دنوں جو نجی چینل پہ بھی مسئلہ بنا ہے، انہوں نے ایک تو یزید والا مسئلہ اٹھایا کہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ذاکر نائک نے یہ کہا کہ جی آج کی تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ مردہ ہو چکے ہیں اور ہم ان سے بھی نہیں مانگ سکتے، بلکہ انہوں نے کہا مان نہیں سکتے ان کو. چلو وہ شاید ان کی سلپ آف ٹنگ تھی. تو اس بارے میں تھوڑا وضاحت فرما دیں کہ آیا یہ کلمات کفر ہیں؟ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مردہ کہنا، کیا کلمہ کفر ہے یہ؟ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ یہ آج کل جو کچھ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر مذہبی منافرت اور تکفیری سوچ عام کی جا رہی ہے نا، پیمرا کو اور چیف جسٹس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ایسے تمام اینکرز اور علماء کے اوپر پابندی ہونی چاہیے جو مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں. مذہبی اختلاف کا سب سے بڑا میں حامی ہوں. اختلاف رائے کریں دلائل کے ساتھ. قرآن اس چیز کو کم از کم 300 دفعہ کہتا ہے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو. قرآن اپنے مخاطب سے کہتا ہے کہ لاؤ دلیل کوئی ہے. قرآن تو بات ہی دلیل کی کہتا ہے کہ اختلاف کرو دلیل کے ساتھ. اور قرآن میں بھی آیا نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. مجادلہ بھی کرو احسن طریقے سے، اختلاف رائے کرو. مجادلہ کہتے ہیں علمی جھگڑے کو. علمی جھگڑے کی دعوت قرآن نے خود دی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں علمی جھگڑا ہونا چاہیے، لڑائی کٹائی والا نہیں، علمی اختلاف. ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کہ بار بار تھوڑی دیر بعد ایسے کر کے کھڑا ہو جائے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. علمی دلائل رکھیں، اختلاف رائے رکھیں. لیکن یہ کچھ چینلز جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا جی، ان میں سے ایک چینل ٹاپ آف لسٹ ہے جس میں میں نے پچھلی دفعہ مسئلہ 178 ریکارڈ کرا کے نا 5 گھنٹے کا، اس چینل کی ساری بدعقیدگیوں کو اور بد عقیدہ علماء کو قیامت تک کے لیے دفن کر دیا. اب دوبارہ اس پہ ہم نے ویڈیو ریکارڈ ہی نہیں کرانی. مسئلہ 178 5 گھنٹے کا، کوئی دنیا جان کا مسئلہ جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. اس رمضان میں بھی جو پینے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی ہیں جو پچھلی دفعہ تھے. میں ڈسکس کر چکا ہوں، دوبارہ ضرورت نہیں ہے. ان کا نوٹس لینا چاہیے، یہ تکفیری سوچ کو عام نہ کریں. اور میں نے دیکھا ہے وہ ابھار رہے تھے، خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ یہ گستاخ ہیں، واجب القتل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اختلاف رائے رکھیں، علمی دلائل کے ساتھ. زبردستی کسی کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. رہا یزید کا مسئلہ، تو میرے بھائی یزید کا مسئلہ تو بہت چھوٹا ہے. ہم نے تو یزید سے بھی بڑے بڑے مسئلے جو ہیں خلافت و ملوکیت کے، میری ویڈیوز یوٹیوب کے پر ریکارڈ ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے بارے میں سنی عقیدہ، لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں. ایک اور ویڈیو ہے یزید اور جنتی لشکر، ایک طرف ڈاکٹر ذاکر نائک کی تصویر ہے تھم نیل پہ، ایک طرف میری ہے. میں نے علمی دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے کہ وہ جنتی لشکر میں نہیں تھا شامل. علمی طریقے سے جواب دیں. یزید کا مسئلہ جب 2009 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اٹھایا نا، تو اس کے بعد صرف لوگوں نے گالی گلوچ کی ہے. میرے علم میں صرف 3 بندے ہیں جنہوں نے علمی رد کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بائی نیم. ایک یہ ہے کہ ویسے رد کرنا، وہ تو بڑے لوگ نکلے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اس کا نام نہیں لیتے. ان کو تو میں اس میں شامل نہیں کرتا ہوں. 3 بندے ہیں جنہوں نے بائی نیم علمی رد کیا ہے. پہلے نمبر پہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 2013 عیسوی، 28 اگست 2013 کو فوت ہوئے. میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا، اور میرے لیے تو 2013 کا سال سمجھ لیں کہ ایک غمگین سال تھا. 28 اگست کو یہ فوت ہوئے 2013 میں، اور 10 نومبر 2013 کو شیخ زبیلی زئی صاحب فوت ہو گئے. دونوں کا جنازہ بھی پڑھا. آپ بھی بلکہ دونوں دفعہ ساتھ ہی تھے میرے، دفنانے تک ہم ساتھ رہے الحمدللہ. تو شیخ زبیر صاحب نے بھی رد کیا، لیکن ذاکر نائک کا نام لے کے نہیں کیا. بائی نیم رد اگر کسی نے کیا نا شیروں کی طرح، وہ مولانا اسحاق صاحب تھے. اس کے بعد اگر کسی نے رد کیا تو ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے کیا. باقی جس کو کہتے ہیں نا اس کو منطقی انجام تک پہنچانا، تو بغیر غرور اور تکبر کے، وہ صرف ایک بندے نے کام کیا ہے، انجینئر محمد علی مرزا نے. اور ہم نے ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا. اے دکھاؤ، اٹھو جی، اٹھو دکھاؤ، اے دکھاؤ. یہ کہتے ہیں بار بار دکھانا ہے. یہ ان بھائی قرآن اور علی ساتھ رہیں گے قیامت تک. ٹھیک ہے نا جی، وہ تو حدیث ہے. واقع کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جنگ جمل صفین نہروان. واقع کربلا کا پس منظر
200 احادیث اہل سنت کی کتابوں سے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی. دنیا میں جو یہ ریسرچ پیپر جتنا عام ہوا ہے الحمدللہ، PDF بھی اس کا ڈاؤن لوڈ کریں، 5B ریسرچ پیپر ahlsunnatpak.com سے. اس میں نے یہ سارا وہ یزید والا جنتی لشکر والا سارا اس میں وہ بھی کور کیا ہے. اور ہم نے پچھو گل شروع کی ہے حضرت عمر کی شہادت سے لے کے واقعہ کربلا تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، لیکن زیادتی کی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالفین نے بھی. ایک اس سے تو چلے زیادتی ہوئی. انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ پورٹریٹ کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نعوذ باللہ سیدنا حسین علیہ السلام کے مخالف ہیں. توبہ توبہ توبہ. بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی ویڈیو میں کہا تھا جس ویڈیو کو یہ اٹھاتے ہیں، جس میں وہ امام ابن تیمیہ سے ڈسیو ہو کے انہوں نے جنتی لشکر والی بشارت فٹ کر. حالانکہ ابن تیمیہ بھی کوئی یزید کا سگا کوئی نہیں تھا. ابن تیمیہ بھی کہتے تھے میں اس سے دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ مانتا ہوں، خلیفہ راشد نہیں مانتا منہاج السنہ میں. لیکن دوسری طرف جنتی لشکر کی بشارت بھی فٹ کر دی جو آج تک اہل حدیث کو فٹ ہوئی ہے. ایک غلطی وہ ایک بزرگان دین کر گئے نے انہوں نے وہ فٹ ہے. اچھا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی ویڈیو میں کہا تھا کہ آج کی ڈیٹ میں جو حضرت حسین کا قاتل ہے یا اس کی مدد کرنے والا ہے میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. اس کا موقف یہ تھا کہ یزید ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا، وہ انڈائریکٹلی بھی نہیں مانتے. تو یہ ایک اس کو علمی غلطی لگی نا. ایک بندہ کہتا ہے میں یزید کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ اس میں شامل تھا حضرت حسین کے قاتلین میں، وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا. تو سر آپ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا. جس طرح ڈاکٹر اقبال جو ہیں جن کو سارے کی امت مانے ہوئے ہیں، وہ امام مہدی کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مہدی کا عقیدہ ہی فراڈ ہے. تو میں نے تو آج تک کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو نہیں سنا کہ ڈاکٹر اقبال تو منکرین حدیث تھا، تو مہدی کو نہیں مانتا تھا. چلے اس ویڈیو کے بعد بھی کوئی جرت کر کے بتائے کہ جی ان کی خدمات دیکھیں، وہ اصل میں ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں. ڈاکٹر اقبال امت کے اجماعی عقیدے کو جو امام مہدی کے بارے میں انکار کر دیں تو ان کو بنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک والا مسئلے میں تو اور لوگ بھی کئی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یزید والے مسئلے میں کیا یزید کے ساتھ محبت کا راگ صرف ڈاکٹر ذاکر نائک نے الاپا ہے؟ حالانکہ انہوں نے نہیں الاپا. صرف انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنتی لشکر والا وہ جو معاملہ ہوا، وہ انہوں نے کہا میں حسین کے قاتلین پہ آج کی ڈیٹ پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، یہ سب کچھ کرتا ہوں. باقی ان سے جو کچھ چھوٹا والا معاملہ ہے وہ تو سر شروع سے چل رہا ہے. امام محمد غزالی جو سارے صوفیوں کے امام ہیں، سارے بزرگان دین کے ماننے والوں کے امام ہیں، المتوفی 505 ہجری. امام غزالی کی بزرگی پہ تو کسی کو شک نہیں ہے. امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یزید کا نہ قاتل حسین ہونا ثابت ہے اور نہ یہ ثابت ہے کہ اس نے حضرت حسین علیہ السلام کے قتل کا کبھی حکم دیا ہو. اور انہوں نے کہا اس کی وجہ سے جو لوگ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں، جو یزید پہ لعنت بھیج رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جو یزید پہ لعن تان کرتے ہیں لعنت ان کے اوپر پڑے، کیونکہ لوٹتی ہے ان کے اوپر، کیونکہ وہ ناحق ایک بندے کے اوپر لعنت کر رہے ہیں. تو اس وقت جتنے لوگ یزید کے خلاف بول رہے ہیں نا، ان کے جو بزرگان دین امام غزالی ہیں نا، وہ ان کو لعنتی سمجھتے ہیں یزید کے خلاف بولنے والوں کو. تو اب میں ان لوگوں سے جو ٹی وی چینل پہ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہے، ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے، وہ آپ کے پنڈی کے ایک مفتی صاحب ہیں، نام نہیں میں لیتا، سب کو پتہ چل جائے گا. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نالائق. تو میں ان سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر ذاکر تو نالائق ہوئے اور آپ کی بزرگان دین امام محمد غزالی المتوفی 505 ہجری 505 ہجری جو پوری تصوف جن کے اوپر کھڑی ہے، وہ تو کہتے ہیں جو یزید کو پہ لعنت بھیجے اس پہ لعنت لوٹے گی. تو انہی مفتی صاحب نے جو پنڈی والے ہیں انہوں نے نجی چینل کے اوپر کہا یزید لعنتی. تو مفتی صاحب امام غزالی آپ پہ لعنت بھیج کے گئے ہوئے ہیں، تو آپ ذاکر نائک کے اوپر تو بعد میں آئیں، پہلے اپنے بزرگوں کے اوپر. اب آپ فیصلہ کریں آپ دونوں میں سے کس پہ لعنت لوٹ رہی ہے. ہاں انجینئرنگ کی تھی میں کہ امام غزالی فرما رہے جو یزید تے لعنت بھیجے وہ لعنتی، اور پنڈی والے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ یزید لعنتی. ان پنڈی والے مفتی صاحب دے اپنے اتنے لعنت آئی ہے یا یزید اتنے گئی ہے یا امام غزالی اتنے گئی ہے؟ پھکی ساڑھے کو تو پھر اس طرح دے جواب جے اے کلپ چڑھے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ سارا دی طبیعت صاف ہو جائے گی. ہم سب کو ایک اصول پہ غلط سمجھتے ہیں. میں نے امام غزالی کا ارادہ آپ کو پتہ ہے 2014 میں مسئلہ 101 ریکارڈ کرایا تھا، خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. میں نے اس میں کہا تھا کہ امام غزالی بھی یزید والے مسئلے میں غلط ہیں اور امام ابن تیمیہ بھی غلط ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی غلط ہیں.
لیکن میں نے غزالی کی تکفیر تو نہیں کر دی اس مسئلے میں. اگر اس مسئلے میں تکفیر بنتی ہے تو پہلے امام غزالی کی تکفیر کریں یہ لوگ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی یزید کے مسئلے میں اگر وہ کر رہے ہیں تکفیر, تو کہیں گے نہیں اس کی بھی غلطی, اس کی انشاءاللہ وہ فارغ ہو جائیں گے. میں کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کا یعنی اس کا چمچہ نہیں ہوں. میں سب سے پہلے میں نے ویڈیو اس کے خلاف ریکارڈ کرائی ہیں اور سچ پیپر لکھے, اس کو ای میلز کی, لیکن ایک خاص لمٹ سے آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی غلطیاں بخاری مسلم سے ضرور بیان کریں, ہم آپ کو نہیں روکیں گے, لیکن آپ جب ان پہ لعنت کرنی شروع کریں گے پھر ہم حضرت معاویہ کے دفاع کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں, جو بندہ فوت ہو چکا ہے اس پہ آپ کو لعنت کرنے کا حق نہیں ہے, جو صحابی بھی ہو. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی حضرت معاویہ پہ لعنت کرنا حرام ہے, لیکن لمٹ نہیں کراس کرنی, ایگزیجریشن نہیں کرنی. یہاں کیا کرتے ہیں, جس کو 10 ہوتا ہے نا اس کے ساتھ 3 صفریں لگا کے 1000 بنا دیتے ہیں, جو 1000 ہوتا ہے اس کے تینوں ہی اڑا دیتے ہیں. جس کو بڑھایا بڑھا ہی دیا, جس کو کم کیا کم ہی کر دیا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم اس سے علمی اختلاف رکھتے ہیں. اس مسئلے میں تو اس کی تکفیر نہیں بنتی قطعاً. اگر بنتی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے پہلے امام غزالی نے یہ کیا, پھر ان کے بعد جو عبد المغیث نامی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کے رد پہ کتاب لکھی تھی امام ابن جوزی نے, الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا. اس کتاب کے رائٹر کون ہے؟ امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری, جو شاگرد ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 571 ہجری کے. ابن جوزی شاگرد ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور محدث ہے. اگر مجھ سے پوچھیں تو وہ علم میں اور حدیث کی فیلڈ میں شیخ عبد القادر جیلانی سے اوپر ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ شاگرد استاد سے آگے نکل جائے, حدیث کی فیلڈ میں شیخ عبد القادر جیلانی سے بہت اوپر ہیں, ویسے ان کے شاگرد ہیں امام ابن جوزی. ان کی کتاب دیوبند ترجمے سے چھاپی ہے, ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com میں بکس والے پورشن میں 9 نمبر 10 نمبر کے اوپر یہ کتاب موجود ہے اردو ترجمے کے ساتھ. شاہ نفیس اکیڈمی لاہور سے دیوبندیوں نے شائع کی ہے. انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے یزید کا. تو وہ جس زمانے میں وہ لکھی گئی اس زمانے میں یزید کے طرفدار موجود تھے, ان لوگوں کو بھی آپ لین حاضر کریں, ٹھیک ہے نا, سب کو کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو چھوڑ دیں, نہ, یہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار پتر تو کیوں فیل ہویا, ابا جی تھوڑے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا لہذا منو بھی چھوڑ دو. نہیں, میں کہتا ہوں سارے کے ابوں کو ایک جگہ حاضر کریں. باقی لوگ کیا کرتے ہیں, مناظروں میں بیٹھتے ہیں اور مناظرے کی پہلی شرط رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری کو گستاخانہ عبارت نکالی اور اسی لیول کی آپ کے بزرگ کی بھی نکل آئی تو وہ نیوٹرل ہو جائے گی, پھر دونوں کو معافی مل جائے گی. ہاں سر, وہ پنڈی والے مفتی صاحب اور ایک پنڈی والے ایک سعودیہ والے کے جو بڑے بھائی ہیں پنڈی والے, دونوں کا جو مناظرہ ہوا ہے اس کی شرائط کے سٹارٹ میں یہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ہمارے بزرگ کی گستاخی نکالی اور وہی گستاخی آپ کے بزرگ کی بھی نکل آئی تو ہونا چاہیے تھا کہ دویا نہیں بیڑا غرق, ہونا کیا جو دویا نو معافی مل جائے گی. ہم وہ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں جب نکلے گی تو دونوں فارغ. ہم کہتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی رد کریں, آپ امام غزالی کا بھی رد کریں, آپ عبد المغیث کا بھی رد کریں, آپ ان سارے لوگوں کا رد کریں. اور آپ کو پتا ہے احمد بریلوی صاحب نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم یزید پہ لعنت کرتے نہیں ہیں, کسی کو روکتے نہیں ہیں. تو یزید پہ تو احمد بریلوی صاحب نے بھی لعنت نہیں کی ہے, اور کہتے ہیں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں. تو یہ پنڈی والے مفتی صاحب کا یہ موقف ہے کہ یزید کے مسئلے میں ان کو تو کہا جاتا ہے شمشیر اعلیٰ حضرت. جس اعلیٰ حضرت کی وہ شمشیر ہے وہ تو کہتے ہیں ہم یزید پہ لعنت کو جائز نہیں سمجھتے. کوئی کرے گا اس کو روکیں گے نہیں, خود کریں گے نہیں. تو پوچھا گیا کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارے امام حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں اس معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں, اور امام حنیفہ کے ماننے والے سب سے زیادہ یزید کے خلاف فتوے جاری کر رہے ہیں. تو لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے امام حنیفہ تو خاموش تھے, وہ یزید کو کچھ نہیں کہتے تھے. ہم کہہ رہے ہیں چونکہ ہم حنفی ہیں. تو لوگ آپ کو خود ہی پوچھیں گے کہ آپ کون سے حنفی ہیں کہ آپ کے امام صاحب تو خاموش تھے. میں یہ ان کو الزامی بات کر رہا ہوں, میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. میں تو یزید کے بھی خلاف ہوں اور یزید کو تخت حکومت پہ بٹھانے والوں کے ساتھ بھی علمی اختلاف رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی, مجھے تو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور میں ایسی کھلی کتاب ہوں اس مسئلے کے اندر کہ دنیا میں مجھے جس طرح عمار ابن یاسر کو شیعہ ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نا, اس طرح مجھے شیعہ علی میں سے ثابت کرنے کے لیے پولیٹیکل ٹرم میں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس حوالے سے جو تکفیر ہوئی ہے نا جی, وہ غلط ہے اگر کسی نے کی ہے. میں آپ کے الفاظ میں اگر کسی نے کی ہے, میرا خیال نہیں ہے کہ اتنے بیوقوف علماء کہ اس مسئلے پہ تکفیر کریں ڈاکٹر ذاکر نائک کی. ہم کہتے ہیں ہر ایک کو ایک ہی تلوار سے ہانکیں. یہ نہیں ہے کہ دوسرا مسئلہ تھا نا وہ مردہ والا. اب آ جائے مردہ والا.
مسئلہ یہ ہے, اس پہ میرا کلپ چڑھ چکا ہے یوٹیوب کے اوپر, کیا وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولنا گستاخی ہے؟ میرا خیال ہے 40,000 سے زیادہ لوگ ایک دن کے اندر دیکھ چکے ہیں اس یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو, مور دین 40,000. ایک ایک چیز میں نے قرآن پاک سے 3 حوالے دیے ہیں, بخاری سے 5 حوالے دیے ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ, وفات کا لفظ, خرج من الدنیا, فارق الدنیا, یہ سارے لفظ عام صحابی نہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عائشہ, یہ لوگ بولنے والے تھے. قرآن پاک میں الفاظ موجود ہوئے ہیں. رہا یہ کہ یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام مردہ ہیں, یہ الفاظ مناسب نہیں ہے. اس کی بجائے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ گئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی حیات کا انکار نہیں کرتے ہیں. مجھے بتائیں, آپ نے ایمانداری سے بتانا ہے, کیا یہ لفظ اس طریقے سے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مینشن کیا ہو کہ نبی مردہ ہیں, نعوذ باللہ, مجھے کسی ویڈیو میں نہیں ملا. جھوٹ بول رہے ہیں یہ. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نبی علیہ السلام کو فوت شدہ مانتے ہیں. تو سر فوت شدہ تو صحیح مان رہے ہیں نا, نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوا ہے نا, میرا کلپ چڑھا, یہ بھی جھوٹ والا ہوا ہے. میں نے 5 حدیث کی کتابوں سے ثابت کیا نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوا. ٹھیک ہے جی, نبی علیہ السلام کو غسل دیا مولا علی علیہ السلام نے, آپ کو کفن دیا گیا, آپ کو دفنایا گیا, آپ کی قبر مبارک موجود ہے, تو وفات تو ہوئی ہے. رہا وہ جو قرآن میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جی ہاں, یہ بات کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہو کہ وہ مردہ ہیں. اموات کا لفظ ہے نا, بالکل مت کہو. دوسری جگہ قرآن خود کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اچھا, خود قرآن کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افئن مات. موت کا لفظ نبی علیہ السلام کے لیے خود استعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. او قتل, یا قتل ہو جائیں, شہید کا لفظ بھی نہیں. یا میرا کلپ دیکھ لیں, میں نے ان کے 14 طبق نہیں 28 طبق روشن کر دیے, بلکہ 1400 طبق روشن کر دیے. 1400 سال میں اگر کہیں تھے نا طبق ان کے. میری بات مکمل ہونے دیں, بیچ میں نہ ٹوکا کریں, کیونکہ میں خبریں نہیں پڑھ رہا ہوتا. اس وقت جو اللہ کی تائید مجھے حاصل ہے نا, جو کچھ میرے دل میں آ رہا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. میں نے کوئی رٹا نہیں مارا ہوا, نہ یہ کوئی فیبریکیٹڈ انٹرویو ہوتا ہے میرا کوسچن آنسر سیشن. اس لیے بیچ میں نہیں ٹوکنا, جب تک میں خاموش نہ ہو جاؤں اس وقت آپ نہ بولیں بیچ میں. تو موت کا لفظ تو خود استعمال کیا. اب قرآن کس موت کی مخالفت کر رہا ہے؟ بیسیکلی کافر یہ کہتے تھے کہ یہ صحابہ جب شہید ہو رہے تھے نا, وہ کہہ رہے تھے دیکھو جوانی میں مر گئے, بچے چھوڑ گئے. اللہ نے فرمایا یار ان کو مردہ مت کہو, وہ اللہ کے لیے مرے, اللہ نے ان کو ایک اور زندگی دے دی ہے. یہ کافروں کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت سمجھو, تم ان پہ افسوس کر رہے ہو, مر گئے, بچے چھوڑ گئے, بیویاں بیوہ ہو گئیں, خاندان اجڑ گیا. نا اللہ نے ان کو بہت بڑی زندگی دے دی ہے. باقی اگر اس کا کوئی یہ مطلب لے کہ دنیاوی اعتبار سے وہ مردہ نہیں تھے, اگر وہ مردہ نہیں تھے تو ان کی بیویوں نے نکاح کیوں کیے ہیں بعد میں؟ ام سلمہ کا جب خاوند فوت ہوا ہے تو اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ شادی کیوں کر لی ہے؟ امہات المومنین میں سے ہے نا, خاوند کو مردہ ہی مانا ہوا ہے نا. زندہ بندے کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ شادی کرتی ہے؟ مانا ہوا ہے نا. نبی علیہ السلام کی بیویاں کو جو دوسروں سے شادی کی نہیں ہے, اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے, نہیں, اس کی ریزن قرآن میں آئی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, چونکہ ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے وہ نکاح منع ہے. ورنہ کیا نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر ان کی بیویوں نے سوگ نہیں کیا؟ سر سوگ کیا نا. حتیٰ کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ امہات المومنین نے اپنے بال بھی چھوٹے کرا کے کندھے تک کروا دیے تھے کہ ہمارا تو خاوند مر گیا, ہم تو زینت ہی نہیں کر سکتے کسی کے لیے. امہات المومنین تو پوری زندگی سوگ میں رہی ہیں حضور کی وفات کے بعد. تو سوگ جو ہے وہ فوت شدہ کا ہوتا ہے یا زندہ بندے کا؟ نام ذکر کرتے تھے رونا شروع کر دیتی تھی. دنیا سے تو فوت ہوئے ہیں نا. بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو پہلا خطبہ ہے بخاری کے اندر کتاب المغازی چیپٹر میں, انہوں نے آگے قرآن کی آیت پڑھی ہے انک میت و انہم میتون, بے شک اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے, تمہارے مخالفین کو بھی موت آنی ہے. پھر پڑھا وما محمد الا رسول, محمد تو نہیں مگر اللہ کے رسول. اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں, شہید تو میں ترجمہ کر رہا ہوں, وہاں تھا موت آ جائے یا قتل کر دیے جائے, کیا دین چھوڑ دو گے؟ اور پھر آپ نے فرمایا الا
لوگوں آگاہ ہو جو من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مات کا لفظ ہے، مات کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وصال شریف یا موت شریف؟ مات عربی کا لفظ ہے، وفات کا لفظ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے۔ کسی سے ابھی نے نکاح جی آپ نے نبی علیہ السلام کو مردہ کہہ دیا، آپ گستاخ رسول ہو گئے ہیں، یا آپ نے کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، آپ گستاخ رسول ہو گئے ہیں، اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کو ابھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مجھے پتہ ہے صحابہ میں کتنے لوگ نبی علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے؟ کوئی بھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرضی قصہ کہانی کیوں بنایا ہے؟ ہم ان کو مثال دے دیں، کہتے ہیں جی یہ ساڑھے تو والی آیتاں لگانے نے، وہ جڑی آیت ہے ہی کوئی نہیں سی، وہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے خود بنائی۔ یہ آیت تھی کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے ماں، اور محمد کی عبادت تو کوئی کرتا ہی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ آج کوئی کرتا ہے۔ اتنا بڑا فیبریکیٹڈ جملہ بنایا حضرت ابوبکر صدیق نے، اصل میں ان کے دماغ کھولنے کے لیے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ بخاری والی حدیث پتہ تھی کہ دیکھنا میرے امتیوں میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے کیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ اصل میں اس انسانیت نے ایک بہت بڑا رسک فیکٹر انوالو ہو چکا ہے۔ اس انسانیت میں سب سے بڑا شرک نبی کے نام پہ ہی کھڑا ہوا ہے۔ عیسائیت کس کے نام پہ کھڑی ہوئی ہے؟ کسی بت کے نام پہ۔ میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ کو تو 2.25 ارب لوگ عبادت میں کلیم کر رہے ہیں نا، 1.5 ارب مسلمانوں نے بھی یہی کام کرنا تھا اگر نبی علیہ السلام اتنی سخت تعلیمات نہ ارشاد فرما کے جاتے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے صحیح وفات کے بعد آپ کی اس بات کو مزید انڈورس کر دیا کہ جان لو اگر کوئی محمد کی عبادت بھی کرتا تھا نا تو جان لو کہ محمد کی عبادت نہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، محمد تو ہمارے لیڈر ہیں، ہم جو عبادت ہے وہ اللہ کی کر رہے ہیں۔ سارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کے اوپر تو بھڑکتے نہیں ہیں، اللہ کے نام کا تو مذاق اڑاتے ہیں اور باقی ناموں کے اوپر بھڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہنا کوئی گستاخی نہیں ہے۔ رہا یہ کہ نبی علیہ السلام کو ماننا، وہ میں نے کلپ دیکھا ہے شاہ جی، انڈیا کے لوگ گاف بول ہی نہیں سکتے، مانگنا اس نے بولنا تھا تو ماننا نکل گیا۔ دوسرا، ماننا لفظ کو تو انہوں نے پکڑ لیا، وہ پورا جملہ کیا تھا؟ جملہ بتا رہا ہے کہ مانگنا بولا یا ماننا بولا ہے، جملہ خود بتا دے گا۔ وہ جملہ یوں ہے، انہوں نے کہا سادھو سنت لوگوں کو تو چھوڑ دو، آج کی ڈیٹ میں وہ بات ہو رہی تھی کیا قبروں سے جا کے مانگ سکتے ہیں؟ جو فوت شدگان ہیں ان کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، سادھوؤں کو، بزرگوں کو؟ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ تم ان بزرگوں کو تو چھوڑو، آج کی ڈیٹ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگنا بھی حرام ہے۔ وہ کو بھی پریپوزیشن بھی غلط لگا دی، سے مانگنا کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ جملہ بتا رہا ہے کہ پریپوزیشن اس قسم کی تو کئی یہ غلطیاں مطلب سلیپ آف ٹنگ کی وجہ سے ہو جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے، ہاں اس پہ ڈٹا رہنا غلط ہے، صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے کہ تیرے رب کو توبہ کرنے والے شخص پہ ویسا ہی پیار آتا ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہو، اچانک وہ اونٹ غائب ہو جائے، پھر وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ اب تو دور دور تک تو ریگستان ہے، مجھے پانی اور روٹی نہیں ملے گی۔ اس کی آنکھ لگ جائے، اچانک کھلے، پھر اونٹ سامنے ہو اور وہ اتنا خوش ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، یہ وہ کہنا چاہے، لیکن زبان لڑکھڑا جائے اور الٹ الفاظ نکل جائیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے، اس کی زبان لڑکھڑا جائے۔ اس شخص سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی شخص اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو ہم تو مائل و کرم ہے۔ یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی زبان کے لڑکھڑانے کی، لیکن اس کی دلیل کے اوپر جو صوفیاء کے شطیحات ہیں نا، جو یہ کہتے ہیں صوفیاء نے بھی جو بولے ہیں نا وہ سارے گستاخانہ جملے، وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں بولے ہوئے ہیں، صرف وہ صحابہ کے بارے میں بھی بولے، اللہ کے بارے میں بھی بولے، سب کے بارے میں بھی، اور بار بار بولے، اور کتابوں میں بھی بار بار چھاپے۔ ایک بار کسی کا نکل جانا اور ہے، مثلا میری زبان سے نکل گیا، جس طرح نکل گیا وہ دجال کی بجائے کافر نکل گیا، تو مجھے ایک بندے نے توجہ دلائی کہ آپ نے کافر کہنا تھا، میں کہوں میں نے ٹھیک ہے، میں ہوں بھی کہوں گا، دوبارہ کہوں گا، حالانکہ یہاں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، دونوں کا مطلب ہی ہے کہ ہے۔
لیکن ایک بندے سے زبان کی لغزش کی وجہ سے نکل گیا تو میرا بندہ میں تیرا رب، اور آپ اس کو کہتے ہیں میرے بھائی آپ نے غلط کہہ دیا، وہ کہے گا مجھے تو پتہ نہیں چلا، اچھا میں اب دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. وہ یہ تو نہیں کہے گا میں دوبارہ بار بار ریپیٹ کروں گا، ایسے تو نہیں کرے گا نا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو جب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، اس نے ریٹن میں یہ جمع کروایا، سرکار لوکل تھانے میں اس نے ریٹن میں جمع کروایا کہ میں نے یہ بولنا تھا، یہ نکل گیا. لیکن یہ لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسری طرف ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں یہ خود چھاپ رہے ہیں، ہم نے ہائی لائٹ بھی کر دی ہیں، ان کی پرنٹنگ بند نہیں کر رہے ہیں. اپنی منجی سارے ڈنڈا کو نہیں وہ پھیردا، چوتھے ملے بڑے ہوئے ہیں چیلنجنگ کر دینے، وہ ساڑھے نل چار کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. میں کہتا ہوں آپ چیلنج کریں اپنے ان بزرگوں کی کتابوں کو چھاپنے والوں کو جن میں گستاخانہ عبارتیں، آپ دوسرے محلے میں بیٹھے ہیں ان کو چیلنج نہ کریں، غلطی علمی طریقے سے ہائی لائٹ کریں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو یہ مانگنے کا لفظ تھا وہ ماننا نہیں، اس نے بولا تھا مانگنا کہا تھا. تو نبی علیہ السلام سے آج کی ڈیٹ میں مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا، اس نے کیا کہا تھا؟ حرام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے. میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے. اصل میں اس کو الفاظ کا چناؤ نہیں آتا. اب میں جو لفظ کر رہا ہوں نا یہ صحیح جا کے فٹ ہوگا. آرام کی وجہ سے تو وہ آپ کو پتا ہے توحید کے نام سے ان کو چیڑا ہے اس پارٹی کو، کہتے ہیں دیکھ لو نبی کا گستاخ ہو گیا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے. آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے. آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا؟ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑ گیا، سیدنا عمر نے دعا کی انا کننا نتوسل الیک، اے اللہ، اے بخاری شریف. یہ دکھانے کی نہیں دکھانی نہیں ہے سر، میں بتا رہا ہوں یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے. اب میں اس میں سے وہ بخاری شریف چونکہ میرے سامنے ہے، میں 1010 نمبر حدیث کھول بھی لیتا ہوں کہ حضرت عمر کا کیا عقیدہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے. ہاں جی، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قحط پڑ گیا، حضرت عمر نبی علیہ السلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کے نکلے اور کہا اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے پہل ہم ان کو تیری بارگاہ میں توسل کے طور پر پیش کرتے تھے. اور توسل کا مطلب کیا کہ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. فتسقینا، تو ہم پہ بارش برسا دیا کرتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو توسل کے طور پر لے کے آئے ہیں. حضرت عباس کو ساتھ لے کے گئے تھے. فسقنا، پس ہم پہ بارش نازل فرما. قال، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں فیسقون، تو ان کے اوپر بارش نازل ہو جایا کرتی تھی. حضرت عمر کو پتہ کیا چاہیے تھا؟ وہ یہ کہتے کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو لاتے تھے، اب ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ آئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ قبر مبارک سے باہر تھے آپ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، اب ہم آپ کو قبر پہ پکارتے ہیں، آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بارش نازل فرمائے. یہ جو فارمولہ آج ایک خاص پارٹی نے، ایک فرقے نے اپنی پبلک کو سکھایا ہوا ہے، حضرت عمر کو یہ فارمولہ نہیں آتا تھا. حالانکہ حضرت عمر وہ صحابی ہیں کہ بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کم پڑ گیا اور ساری طرف سے وہ ایک پیالہ جمع کیا گیا تو حضرت عمر ہی وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا یا رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھ اس میں ڈالیں تاکہ اس سے چشمے جاری ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک پیالے میں ہاتھ ڈالا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور کر لیا، اور اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی اس سے بھی زیادہ تھا. حضرت عمر یہ کام کروا چکے تھے. تو میرا خیال ہے سب سے بیسٹ پرسنالٹی تھی حضرت عمر کہ وہ ایک پیالہ اٹھاتے، قبر رسول پہ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں، اس پیالے میں رکھ دیں، امت کو سیراب کر دیں. یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے، ایک بدو آ گیا، عرابی آ گیا، اس میں عامش مدلس عن سے روایت کر رہا ہے. وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں. اور خلیفہ راشد کا عمل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جو پوری امت کو عقیدہ بتا رہا ہے، وہ لیتے ہی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ حضرت عمر والا ہے.
ان کو تو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ میں جا کے قبر مبارک پہ کہوں یا رسول اللہ میں نے تو یاد ہوگا آپ کو میں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی آپ سے یہ چشمے جاری کروائے تھے، آپ مہربانی فرمائیں. لیکن نہیں، آپ ذرا دیکھ لیں وہ فضائل اعمال کے اندر بھی تبلیغی جماعت کی کتاب اور فیضان سنت دعوت اسلامی کی کتاب بریلوی دیوبندی دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کی وفات کے 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی نے آگے قبر رسول پہ شعر پڑھے تو نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا. کتنا بڑا جھوٹ ہے. اما عائشہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا، سیدہ فاطمہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا جب اما عائشہ جمل کے لیے گئی ہیں. بعد میں جو شرمندہ ہوئی اس وقت نبی علیہ السلام روک لیتے. یہ سب جھوٹ فیبریکیٹڈ واقعات ہیں. بالکل آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام کیا کسی بھی فرشتے سے، کسی بھی مرے ہوئے بندے سے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، فرشتہ ہو، فرشتے کو خیر بیچ میں سائڈ کر دیں، کوئی جن ہو، کوئی بزرگ ہو، اس سے مانگنا گستاخی ہے نبی علیہ السلام کی شان میں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں فرمایا. اچھا اب میں اجازت دو. اور اس کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر ہے. مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے. جتنے دھوکے انہوں نے دیے ہوئے اس پہ، ان کے جواب آپ نے مجھ سے نہیں لینے کیونکہ وہ 1.5 گھنٹے میں نے دیے ہوئے ہیں. اور میرا ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. وسیلے کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن آپ والا وسیلہ نہیں، حضرت عمر والا وسیلہ جو انہوں نے بتایا وسیلے کا مطلب کیا ہے. آج اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں، ہم کسی کے پاس اپنا مسئلہ نہیں لے جائیں گے، ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جائیں گے. لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں اختلاف ہوا، حضرت علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی ہے، حضرت ابوبکر نے اپنا مقدمہ قبر رسول پہ پیش نہیں کیا. 6 مہینے تک تو اختلاف رہا ہے نا. اختلاف کیوں رہا ہے؟ 1 منٹ میں حل ہو سکتا تھا، قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لیتے. ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام سے یہ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. حضرت فاطمہ فدق کا مسئلہ ہوا، یہ کہتے ہیں جو قبر رسول پہ جا کے کہتی، نبی علیہ السلام ایک آواز دیتے، کسی کی جرت نہیں تھی بات کر سکتا. ان کو پتا تھا کہ اب نبی کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن قیامت تک نہیں ہو سکتی. بالکل جھوٹے عقیدے انہوں نے گھڑے ہیں. اس لیے آپ کو کسی حدیث میں خلفاء راشدین کے بارے میں نہیں ملے گا، بلکہ اس کے الٹ ملے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا. وہ جب شہید ہونے لگے انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم نے تیرا دین نہیں چھوڑا. اور نبی علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے اشک آنکھوں سے جاری ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیں ہم آپ کے امتی آپ کا دین نہیں چھوڑ کے جا رہے. کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. نبی علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کا عقیدہ یہ تھا اتنی دور سے ہم اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں. اور آج بھی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. ہم درود شریف کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہو گیا جی.